نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 16 مارچ 2019 کو ایک مناظرے کے تعلق سے بات چل رہی ہے کافی دنوں سے، تو اس میں فاروق خان رضوی صاحب سے کانپور میں رہنے والے اعظمی خان جو کہ جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے 5 دن کا وقت دریافت کیا تھا، جس کے جواب میں علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے انہیں 7 دن کا وقت دیا تھا۔ تو وہ 7 دن کا وقت کل ختم ہو چکا ہے اور آج 8واں دن لگ چکا ہے۔ اس دوران قبلہ فاروق خان رضوی صاحب نے کئی مرتبہ اعظمی خان صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہو سکا۔ اسی کے تعلق سے قبلہ فاروق خان رضوی صاحب کو ایک آڈیو جاری کرنی پڑی جو بھی آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ فاروق رضا صاحب جو کہ ممبئی میں رہتے ہیں، جن کا توحید و رسالت چینل ہے، انہوں نے بھی کال کری اعظمی خان کو اور اس سے پوچھا، تو اس نے کیا بات کری وہ آپ سماعت فرمائیں۔ ہیلو، ہاں بھائی، کون؟ اعظمی خان، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں فاروق رضا بول رہا ہوں ممبئی سے۔ جی بتائیں۔ جی وہ آپ نے جو ایڈریس دیا تھا نا، جو فاروق بھائی صاحب کو جو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، وہاں پر ہم گئے تو وہ ایڈریس پہ موریا کر کے کوئی رہتا ہے یار۔ جناب، میں آپ کو اس بات کے لیے معافی چاہ کے پوری بات سنیں بھائی، آپ نے بولا میں نے سنا نا؟ جی میں سن رہا ہوں، پورا سنوں گا، آپ بولیے۔ بھائی میں بہت جلد اس معاملے سے بھائی باہر نکلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ان کا معاملہ تھا وہ انہوں نے ایڈریس دیا تھا، میرا معاملہ ان سے تو کوئی طے نہیں ہوا تھا، ان کے بارے میں آپ مجھ سے سوال ہی نہیں کریں۔ فاروق صاحب کا خود کہنا تھا، ٹھیک ہے، فاروق صاحب کا خود مجھ سے بات آپ کے سامنے رضوی صاحب سے نے جو ہم سے بات کی تھی کہ افو کو بتائی، میں نے پہلے کہا تھا نا افو کی میں گارنٹی نہیں لیتا بھائی، اس کے لیے تو بھائی مجھے کال کر کے بتایا ہی نہ جائے بس۔ ارے یار چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں۔ تو حضرات، آپ نے سنا کہ اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے اور بیچ سے ہٹنا چاہتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہٹنا چاہتے تو ہٹ جائیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب افو کے تعلق سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ افو سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا اور تمام عوام بھی جاننا چاہے گی کہ جب فاروق خان رضوی صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جرجیس سے ہی میرا مناظرہ کرواؤ اور میں اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، آج سے نہیں سالوں سے آپ چیلنج بھی کر رہے ہیں اس چیز کا، تو پھر یہ خود افو کو بار بار کال پہ کانفرنس پہ کیوں لیتا تھا؟ اور بقول اس کے یہ خود اسسٹنٹ ہے افو کا، تو اب یہ کیوں اس کو بیچ سے ہٹانا چاہ رہا ہے؟ اور کتنی مرتبہ فاروق خان رضوی صاحب نے اس سے یہ کہا بھی کہ یہ جاہل ہے اور یہ مناظرہ کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کسی طرح سے باز نہ آیا، اور بار بار یہ فاروق خان رضوی صاحب سے جب کال کرتا تو ہمیشہ افو کو یہ لائن پہ لیے رہتا تھا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر افو سے کوئی مطلب نہیں تھا تو اسسٹنٹ صاحب اس کو بار بار لائن پہ کیوں لیتے تھے، بات کیوں کرواتے تھے؟ حضرات، اب آپ آگے سماعت فرمائیے قبلہ فاروق خان رضوی صاحب نے جو پیغام جاری کیا ہے اس کو آپ بھی سنیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو یہ لوگ بھی سنیں گے اور اس کا جواب کا ہم لوگ انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ان کے دیے گئے پتے پر جب کل تحقیق کری گئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر یہ رہتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ قبلہ فاروق خان رضوی صاحب کے واٹس ایپ نمبر پہ یہ اپنا گورنمنٹ ایشوڈ کوئی آئی ڈی کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، ڈی ایل کچھ بھی یہ سینڈ کر دیں تاکہ اس سے اصل پتہ جانا جا سکے اور انشاءاللہ 16 مارچ کو ان سے ملاقات کی جا سکے اور مناظرے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب آپ فاروق خان رضوی صاحب کی وہ آڈیو کلپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جاوید صاحب عرف عظیم عرف اعظمی، پتہ نہیں کتنے سارے نام ہیں آپ کے، اور یہ بتانا تو بڑا مشکل ہے کہ ان 3 ناموں میں اصلی کون سا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے اپنا نام جاوید بھی بتایا، پھر پتہ چلا کہ نہیں صاحب نام عظیم ہے، پھر پتہ چلا نہیں اعظمی ہے۔ واللہ عالم، اللہ جانے آپ لوگ اپنے نام کیوں چھپاتے ہیں، کیا پرابلم ہے آپ کو اپنے نام چھپانے میں، پتہ نہیں۔
بہرحال چلیے مدعے کی بات یہ ہے کہ 7 دن کا وقت تھا آپ کے پاس، 5 دن آپ نے مانگے تھے کہ مولانا جرجیت صاحب سے مناظرے کی بات کریں گے، 2 دن میں نے مزید اپنی طرف سے دیے تھے، کل وہ 7 دن پورے ہو گئے بلکہ آج 8واں دن نکل آیا ہے، لہٰذا میں نے ضروری جانا کہ اہتمام حجت کے لیے یہ آپ سے آخری بار جو ہے آڈیو بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں، اور وہ یہ کہ آپ کا نہ ان 7 دنوں میں کوئی فون آیا، مکمل خاموشی رہی، اور بیچ بیچ میں آپ سے دریافت کرتا رہا، پوچھتا رہا کہ کیا مولوی جرجیت سے آپ نے بات کی، لیکن بات کی یا نہیں کی یہ بتانا تو دور، حال یہ ہے کہ آپ نے ایسی مکمل خاموشی اور سکوت اختیار کیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں جناب والا زندہ بھی ہے یا انتقال فرما چکے ہیں۔ بہرحال ہمارا کام تھا کہ 7 دن تک جو ہم نے وعدہ کیا اس کے مطابق خاموشی اختیار کریں، اور جرجیت صاحب سے آپ بات کر کے بتانے والے تھے جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، تو ہم اس بات کا انتظار کریں کہ اور یہ امید رکھیں کہ آپ جرجیت مولوی سے بات کریں گے اور اسے مناظرے کے لیے تیار کریں گے، لیکن بہرحال 7 دن آپ کی مکمل خاموشی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ مولوی جرجیت یقیناً مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور غالباً آپ نے مولوی جرجیت سے بات بھی کی ہوں گی، اور جرجیت ظاہر سی بات ہے کہ جب میں 10 سال سے نام لے کر اسٹیجوں سے مولوی جرجیت کو چیلنج کر رہا ہوں، اور بڑے سخت الفاظوں میں بھی میں نے مولوی جرجیت کو چیلنج کیے، تو 10 سالوں میں جب مولوی جرجیت کی غیرت نہیں جاگی تو ان 7 دنوں میں وہ کہاں سے غیرت اس کی بیدار ہو سکتی تھی۔ خیر یہ اہتمام حجت کے طور پر یہ بات اب ہماری مکمل ہوئی اور 7 دن ختم ہوئے، لہٰذا اب جرجیت کا یہ معاملہ تو ہم نے کلوز کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ امید تو یہی ہے، بلکہ ہم یقین کی منزل پر ہے کہ جرجیت نہ آیا ہے نا انشاءاللہ قیامت تک، مرنے تک کبھی وہ آئیں گا۔ لیکن بہرحال چونکہ آپ سے جب بات ہوئی تھی تو اپو خان صاحب بڑے اچھل رہے تھے کہ صاحب میں مناظرہ کروں گا، میں مناظرہ کروں گا، تو میں عرض کر دوں کہ اپو خان سے اب ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں اور اچھی طرح سے تیار ہے، لیکن بہرحال جیسے کہ کچھ ویڈیو ابھی نیٹ پر ڈالی گئی ہے ہمارے احباب کی طرف سے، اور آپ نے بھی وہ دیکھی ہوں گی کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ اپو خان صاحب نے اپنا ایڈریس تک جھوٹا بتایا ہے، تو ابھی فی الحال تو میں پروگرام کے سلسلے میں بنگال میں ہوں، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ چھتیس گڑھ میں رہوں گا میں، تو وہاں پر میرے پروگرامات ہیں، چھتیس گڑھ سے پروگرام کے اختتام کے بعد جب میں انشاءاللہ آؤں گا تو کوشش کروں گا کہ پیر کے دن باضابطہ سنجیدگی کے ساتھ اصول کے تحت جو مناظرے کے اصول ہوتے ہیں ویڈیو بنا کر میں اپو خان کو مناظرے کا چیلنج کروں گا، اور امید کروں گا کہ اپو خان صاحب بھی جو ہے ویڈیو کے ذریعے ہی اس کا جواب دیں گے۔ کافی چھپ چکے ہیں، کافی پردے میں رہے، اب اگر ان کو واقعی مناظرہ کرنا ہے تو پردے سے باہر آنا ہی پڑے گا، کیونکہ مناظرہ جب ہوتا ہے تو پردے میں نہیں ہوتا، یہ مناظرہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے جو اپنے آپ کو پردے میں چھپاتی ہو۔ تو بہرحال میرے ویڈیو کا انتظار کریں آپ، اور وہ آپ کو بھی میں بھیجوں گا اور انٹرنیٹ پہ بھی ڈالی جائیں گی، تو اپو خان سے کہیے کہ اگر وہ واقعی مناظرے کے لیے سنجیدہ ہے تو کم از کم اپنا ایڈریس تو صحیح دے جناب۔ بہرحال یہ چند باتیں اختتام کے طور پر، اختتامی کلام کے طور پر عرض کرنی تھی جو میں نے کر دی، باقی پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جیسی بھی صورتحال ہوں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔